الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام علم میراث لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم ہر ہفتے کیپٹل سمارٹ سٹی کے تحت آپ کے لیے یہ ایک وراثت سے متعلق مسائل کا پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج یہ اس کا 12واں پروگرام ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو وراثت تقسیم کرنے کے اصول بیان کیے تھے کہ وراثت کن اصولوں کے تحت تقسیم کی جائے گی، یعنی ان کے کیا کیا ضابطے ہیں، کیا کیا اصول ہیں، کس عدد سے مسئلہ بنایا جائے گا اور کب بنایا جائے گا۔ تو اس کے 3 بڑے فارمولے آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے۔ میں پچھلے پروگرام کے اندر بھی بیان کر دیا تھا، آج بھی آپ کو دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ ہم نے بتایا تھا قرآن پاک کے اندر 6 طرح کے حصے بیان کیے ہیں، جس میں سے نصف، ربع اور ثلث، اور جو دوسری قسم ہے وہ ثلثان، ثلث اور سدس تھا۔ اور پھر ہم نے آپ کو یہ بیان کیا تھا کہ نوع اول کا جب نصف نوع ثانی کے کسی بھی عدد سے مل جائے گا تو آپ نے مسئلہ 6 سے بنانا ہے۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ اگر نوع ثانی کا ربع نوع اول کا ربع نوع ثانی کے کسی بھی فرد سے مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ مسئلہ 12 سے بنائیں گے، اور نوع اول کا ثمن نوع ثانی کے کسی بھی فرد سے مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں مسئلہ 24 سے بنایا جائے گا۔ دو چیزیں آپ یاد رکھیے گا، 2 ٹرمز جو 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ دیکھیں، جس فگر سے، جس عدد سے آپ مسئلہ بنا رہے ہیں اس کو عربی میں مخرج کہتے ہیں، اور آپ اس کو مبلغ بھی کہہ لیجئے، مخرج بھی کہہ لیجئے۔ تو جو عدد جس سے آپ ورثاء کے حصے تقسیم کر رہے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں، اور جو ورثاء کو حصے ملتے ہیں اس کو عربی کے اندر سہام کہتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوگا کہ وارثوں کے سہام زیادہ ہو جائیں گے جب آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے، جمع کریں گے، اور جو مسئلہ مخرج تھا وہ کم ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ سہام کو ہی مخرج قرار دیں گے۔ عربی کے اندر اس کو اول کہتے ہیں۔ بھائی مثال کے طور پر آپ نے جو مسئلہ بنایا 6 سے، اب جب 6 سے ورثاء کو حصے تقسیم کیے گئے تو تقسیم کرنے کے بعد وہ حصے 7 بن گئے۔ اب آپ کا مخرج 6 ہے لیکن حصے 7 بن رہے، تو اب آپ حصوں کو ہی مخرج دوبارہ قرار دیتے ہیں۔ اس کو عربی کے اندر اول کہتے ہیں۔ اس کے اندر یاد رکھیے کہ ہمارے مسائل بنیں گے وراثت کے اندر، جو ہمارے مخارج بنیں گے، کل 7 مخارج بنیں گے۔ 7 مخارج سے آپ حصہ، ہمیشہ ان سے باہر آپ کا حصہ نہیں ہوگا۔ آپ کا کبھی مسئلہ 2 سے بنے گا، کبھی 3 سے، کبھی 4 سے، کبھی 8 سے، کبھی 6 سے، کبھی 12 سے اور کبھی 24 سے۔ ان 7 عدد سے مختلف صورتوں میں آپ ورثاء کو حصے تقسیم کریں گے۔ ان میں سے جو پہلے 4 ہیں، یعنی 2، 3، 4 اور 8، ان سے جب آپ مسئلہ بنائیں گے اور ورثاء کو تقسیم کریں گے تو ایسی صورت میں کبھی بھی اول نہیں ہوگا، حصہ کبھی بھی زیادہ نہیں بڑھے گا، بلکہ پورا حصہ ورثاء کو مل جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کو مسئلہ بنائیں گے 6 سے، 12 سے یا 24 سے، 6، 12 یا 24 سے جب آپ مسئلہ بنائیں گے تو بعض صورتوں میں اول ہو جائے گا، یعنی حصے زیادہ ہو جائیں گے۔ اب 6 کے اندر جو
اول ہوں گے وہ 4 طرح کے ہوں گے، 2 جفت ہوں گے، 2 طاق ہوں گے، یعنی 6 سے مسئلہ بنایا آپ کا اول جفت والا 8 اور پھر اسی طرح 10 ہو سکتا ہے، اور طاق کی صورت میں 7 اور 9 ہو سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ جب 6 سے مسئلہ بنے گا تو آپ کے حصے جو زیادہ ہوں گے وہ 7 ہو سکتے ہیں، 8 ہو سکتے ہیں، 9 ہو سکتے ہیں اور 10 ہو سکتے ہیں، یعنی یہی اول بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال سے یہ بات سمجھاتا چلوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے ایک عورت فوت ہو گئی، اس کا شوہر موجود ہے اور اس کی 2 الاتی بہنیں موجود ہیں۔ اب آپ یہاں فارمولہ اپلائی کیجئے کہ نصف نوع اول کا نصف نوع ثانی کے ثلثان سے مل رہا ہے، تو اب آپ کا مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اب جب 6 سے مسئلہ بنایا تو یہاں بیوی کی اولاد موجود نہیں، لہٰذا شوہر کو نصف مل جائے گا، 6 کا نصف 3 بن جاتا ہے۔ آپ کے پاس اب جو الاتی بہنیں ہیں ان کو ثلثان ملنا تھا، 6 کا ثلثان 4 بنتا ہے۔ اب 4 اور 3 7 بن رہے، لیکن اوپر آپ نے جو مسئلہ بنایا تھا وہ 6 سے بنایا تھا، اب ایک حصہ زیادہ ہو گیا۔ اب ان سہام کو ہی آپ گویا کہ یہاں اول ہو گیا، اور آپ کا جو گویا کہ مخرج ہے اس مقام پر وہ 7 بن جائے گا۔ دوسری 8 کی مثال لے لیجئے کہ مثال کے طور پر عورت فوت ہو گئی، اس کا شوہر موجود ہے، 2 الاتی بہنیں موجود ہیں اور ماں موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ شوہر کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف مل جائے گا، الاتی بہنیں 2 ہیں، اس مقام پر ان کو ثلثان مل جائے گا، اور ماں کو 2 بہنوں کی وجہ سے سدس مل جائے گا۔ اب یہاں بھی وہ اصول آپ اپلائی کیجئے کہ نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کل یا بعض سے مل رہا ہے، آپ کا مسئلہ 6 سے بن جائے گا۔ اس مقام پر آپ نے 6 سے مسئلہ بنایا، 6 کا نصف 3 شوہر کو مل گیا، 6 کا سدس 1 ماں کو چلا گیا، اور 6 کا جو ثلثان ہے وہ 4 جو ہے وہ الاتی بہنوں کو چلے گئے۔ اب 4 الاتی بہنوں کے، 1 ماں کا 5 ہو گئے، 3 آپ نے شوہر کو دیے تھے، تو یہ کل 8 حصے بن گئے، 8 سہام بن گئے، اور آپ نے جو اوپر مخرج بنایا تھا وہ 6 بنایا تھا، لہذا اس مقام پر آپ اول لکھ کر 8 گویا کہ آپ کا مخرج بن جائے گا۔ اسی طرح اگر 9 کی مثال لیتے ہیں کہ آپ مسئلہ بنائیں اور اول ہو جائے، تو 9 کی مثال یہ بنے گی، جیسے بیوی فوت ہو گئی، اس کا شوہر موجود ہے، 2 الاتی بہنیں موجود ہیں اور 2 اخیافی بہنیں موجود ہیں۔ اب یہاں آپ لوگ حصے دیکھتے جائیے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس مقام پر شوہر کو نصف مل جائے گا، آدھا مل جائے گا۔ الاتی بہنیں 2 ہیں، اگر الاتی بہنیں 2 ہوں تو ان کو ثلثان 2/3 مل جاتا ہے، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، اور اخیافی بہنیں اگر 2 ہوں تو پھر ان کو ثلث مل جاتا ہے۔ اب یہاں وہی آپ اصول اپلائی کیجئے کہ نوع اول کا نصف ہے اور نوع ثانی کا ثلث اور ثلثان ہے۔ اب مسئلہ کس کے بنے گا؟ مسئلہ اس مقام پر آپ کا 6 سے بن جائے گا۔ جب آپ نے 6 سے مسئلہ بنایا تو اب شوہر کو نصف ملنا تھا، تو 6 کا نصف جو ہے وہ 3 شوہر کو مل گیا، 6 کا ثلثان 2/3 4 بنتا ہے، وہ 4 الاتی بہنوں کو چلا گیا، اور 6 کا ثلث وہ 2 بنتا ہے، وہ 2 حصے اخیافی بہن کو مل گئے، 2 اخیافی بہنوں کو مل گئے۔ اب جب آپ کیلکولیٹ کیجئے 3 شوہر کے اور 4 الاتی بہنوں کے، 3 اور 4 7 ہو گئے، اور 2 اخیافی بہنوں کے تھے، 2 اور ملا لیجئے تو یہ 9 ہو گئے۔ مسئلہ آپ کا 6 سے بنا گا، لیکن حصے جب تقسیم کیے گئے تو وہ 9 ہو گئے، تو اب 9 کو آپ مخرج قرار دیجئے اور اس کو اول کہتے ہیں۔
10 کی مثال لے لیجئے، جیسے بیوی فوت ہو گئی، اس کا شوہر موجود ہے تو اور اس کی 2 الاتی بہنیں موجود ہیں، 2 اخیافی بہنیں موجود ہیں اور ماں موجود ہے۔ اب یہاں دیکھیے ہم حصے دیکھ لیتے ہیں۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کو نصف مل جائے گا، آدھا حصہ مل جائے گا۔ الاتی بہنیں 2 ہیں، لہذا ان کو ثلثان مل جائے گا، اور اخیافی بہنیں بھی 2 ہیں، ان کو ثلث مل جائے گا، اور ماں موجود ہے لہذا اس کو سدس مل جائے گا۔ اب اصول وہی اپلائی کیجئے جو آپ کو بیان کر دیا ہے کہ آپ نوع اول کا نصف ہے اور دوسری طرف سے نوع ثانی مکمل ہے، یعنی ثلث بھی آ گیا، ثلثان بھی آ گیا اور سدس بھی آ گیا۔ اب جو آپ نے مسئلہ بنانا ہے وہی آپ نے 6 کے عدد سے مسئلہ بنانا ہے، کیونکہ یہ فارمولہ فکس ہے۔ 6 کے عدد سے جب آپ نے مسئلہ بنایا تو 6 کا نصف یعنی 3 شوہر کو مل گئے، 6 کے ثلثان 4 حصے 2 الاتی بہن کو مل گئے، 6 کا جو ثلث ہے وہ 2 بنتا ہے، وہ 2 اخیافی بہنوں کو مل گئے، اور 6 کا سدس 1 بنتا ہے، وہ ماں کو مل گیا۔ اب آپ ان کو کیلکولیٹ کیجئے، 3 اور 4 7، 7 اور 2 9، اور 1 جو ماں کو ملا ہے 10۔ تو مسئلہ آپ کا 6 سے بنا تھا، لیکن جب آپ نے حصے تقسیم کیے تو وہ 10 تک چلے گئے، تو پھر اب 10 کو آپ مخرج قرار دیجئے اور اسی کو اول کا نام دیا جاتا ہے۔ اول کا جو تیسرا اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ جب آپ 12 سے مسئلہ بنائیں گے تو پھر آپ کے پاس 3 اول ہو جائیں گے۔ نمبر 1 13، نمبر 2 15، اور نمبر 3 17۔ یہ 3 اول آپ کے پاس آ جائیں گے، یعنی 12 سے مسئلہ بنے گا تو پھر آپ کا 13 سے اول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 12 سے مسئلہ بنا 15 سے اول ہو سکتا ہے، اسی طرح 12 سے مسئلہ بنا تو پھر آپ کا 17 سے اول ہو سکتا ہے۔ اب ہم مثال دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ جیسے شوہر فوت ہو گیا، اس کی ایک بیوی موجود ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں اور ماں موجود ہے۔ اب آپ حصے پڑھ چکے ہیں کہ اگر شوہر کی اولاد موجود نہ ہو تو بیوی کو ربع یعنی چوتھا حصہ مل جاتا ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو ثلثان مل جائے گا اور ماں کو سدس مل جائے گا۔ چنانچہ یہاں اصول آپ ذہن میں رکھیے کہ نوع اول کا ربع نوع ثانی سے مل رہا ہے، لہذا آپ کا مسئلہ اس مقام پر 12 سے بنے گا۔ 12 کو جو ربع ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے، تو لہذا 3 بیوی کو مل گئے۔ 12 کے جو 2 تہائی ہوتے ہیں، 2 جس کو ثلثان کہتے ہیں، وہ 8 بنتے ہیں، تو 8 حصے حقیقی بہنوں کو مل گئے، اور 12 کا سدس 2 بنتا ہے، وہ 2 حصے ماں کو مل گئے۔ اب آپ ان کو جمع کر لیجئے، 3 اور 8 11 اور 2 13۔ مسئلہ آپ کا 12 سے بنا کا، لیکن جب آپ نے حصے تقسیم کیے تو حصے 13 ہو گئے، تو اب گویا کہ مخرج کم ہو گیا، حصے زیادہ ہو گئے۔ ہم آپ اوپر اور لکھ کر 13 سے گویا کہ یہ ہمارا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی طرح جب 12 سے مسئلہ بنتا ہے تو اول 15 سے ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ شوہر فوت ہو گیا، اس کی بیوی موجود ہے، 2 حقیقی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں موجود ہیں۔ اب اس مقام پر بیوی کو ربع مل جائے گا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو ثلثان مل جائے گا، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو ثلث مل جائے گا۔ اب یہاں بھی اصول وہی رہے گا کہ مسئلہ آپ کا 12 سے بنے گا، چنانچہ 12 سے مسئلہ بنایا، 3 حصے بیوی کو چلے گئے کیونکہ 12 کا ربع 3 بنتا ہے، اور 2 ثلث 2 تہائی وہ حقیقی بہنوں کو چلے گئے جو کہ 8 بنتا ہے، 8 حقیقی بہنوں کو چلے گئے، اور 12 کا جو ثلث بنتا ہے وہ 4 بنتا ہے۔ اب آپ ان کو کیلکولیٹ کر دیجئے، 3 اور 8 11 اور
4 جو ہے وہ 15 ہو گئے۔ مسئلہ آپ کا 12 سے بنا تھا لیکن جب تقسیم کیا تو یہ 15 تک چلا گیا۔ جو تیسری اس کی صورت ہے کہ 12 سے مسئلہ بنے گا اور 17 سے اول ہو جائے گا، 17 سے آپ کا وہ حصہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر شوہر فوت ہو گیا، اس کی ایک بیوی موجود ہے، 2 حقیقی بہنیں موجود ہیں، 2 اخیافی بہنیں ہیں اور ماں موجود ہے۔ اب اس مقام پر بھی دیکھ لیجئے کہ بیوی کو ربع مل جائے گا، حقیقی بہنیں جو ہیں ان کو ثلثان مل جائے گا، 2 اخیافی بہنیں ان کو ثلث مل جائے گا اور ماں کو اس مقام پر سدس مل جائے گا۔ اب جب آپ نے مسئلہ بنایا تو وہی آپ نے فارمولہ ذہن میں رکھا ہے، نوع اول کا ربع نوع ثانی کے مل رہا ہے، لہٰذا اس مقام پر مسئلہ 12 سے بنے گا۔ 12 کا جو ربع بنتا ہے وہ 3 بیوی کو مل گیا، 12 کا ثلثان 8 بنتا ہے وہ حقیقی بہنوں کو مل گیا، 12 کا ثلث جو ہے وہ 4 بنتا ہے وہ اخیافی بہنوں کو مل گیا، اور 12 کا سدس جو ہے وہ 2 بنتا ہے وہ 2 ماں کو چلا گیا۔ اب جب آپ ان کو کیلکولیٹ کریں 3 اور 8 11 اور پھر جو ہے 4 15 اور 2 اور ملا لیجئے تو 17۔ تو مسئلہ آپ کا 12 سے بنا تھا، جب آپ نے تقسیم کیا تو پھر 17 ہو گئے۔ آخری جو اس کا دیکھ لیجئے کہ اگر 24 سے مسئلہ بنے گا تو پھر ایک ہی اول ہوگا 27 سے۔ مثال کے طور پر شوہر فوت ہو گیا، اس کے ورثاء میں بیوی موجود ہے، 2 بیٹیاں موجود ہیں، باپ موجود ہے اور ماں موجود ہے۔ اب اس مقام پر دیکھیں اولاد ہونے کی وجہ سے بیوی کو ثمن مل رہا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں ان کو ثلثان مل رہا ہے، باپ کو اس مقام پر سدس ملے گا اور ماں کو بھی سدس ملے گا۔ اب چنانچہ آپ نے مسئلہ 24 سے بنایا تو 3 ثمن جو ہوتا ہے، 8 کا ثمن وہ 3 وہ بیٹیوں کو مل گیا، 8 کے 2/3 وہ 16 بنتے ہیں وہ جو ہے بیٹیوں کو مل گئے، اور 24 کا ثلثان 16 بنتے ہیں وہ بیٹیوں کو مل گئے، اور 24 کا جو ہے سدس وہ 4 بنتا ہے وہ باپ کو مل گیا، اور اسی طرح 4 جو وہ ماں کو مل گیا۔ جب آپ ان کو کیلکولیٹ کریں گے تو یہ پھر 27 سے اول ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ بعض اوقات آپ مسئلہ بناتے ہیں کسی فگر سے تو آپ کا وہ فگر کم ہو جاتا ہے اور حصے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کو اول کو کہتے ہیں۔ اس میں جب آپ 6 12 اور 24 سے مسئلہ بنائیں گے تو پھر اول ہوگا، اور بقیہ کسی عدد سے بنائیں گے تو پھر اول نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ ہمارا یہ پروگرام ریگولر دیکھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے بس کچھ ایپیسوڈ باقی ہے اور ہمارا یہ پھر جو وراثت کا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگا۔ آپ مستقل طور پر اس کو سنیے، آگے شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم میراث سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔